نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے چند مسائل پہ ہم بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، یا اتنی مالیت کا نقد روپیہ ہے، یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کے پاس کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو، یا کچھ روپیہ یا کچھ مال تجارت ہو اور ان سب کی مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور یاد رہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل تقریباً 45,000 روپے بنتی ہے۔ نمبر 3، کارخانے اور فیکٹری وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جو خام مال کارخانے میں موجود ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4، سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، چنانچہ سونے چاندی کے زیور، سونے چاندی کے برتن، حتیٰ کہ سچا گوٹا، ٹھپا، اصلی زری، سونے چاندی کے بٹن خواہ کپڑوں میں لگے ہوں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 5، کارخانوں اور ملوں کے حصص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ ان حصص کی مقدار بقدر نصاب ہو یا دوسری قابل زکوٰۃ چیزوں کو ملا کر نصاب بن جاتا ہو۔ البتہ مشینری اور فرنیچر وغیرہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے ہر حصے دار کے حصے میں اس کی جتنی قیمت آتی ہے اس کو مستثنا کر کے باقی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ نمبر 6، سونا، چاندی، مال تجارت اور کمپنی کے حصص کی جو قیمت زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے دن ہوگی اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ نمبر 7، زکوٰۃ کے اول اور آخر میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے۔ اگر درمیان سال میں رقم کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں، سال کے اینڈ پر دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے رقم تو زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ نمبر 8، ڈی ایس پی فنڈ، جی پی فنڈ وصولیابی کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، وصولیابی سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں۔ جب آپ کو جی مل جاتا ہے، ڈی ایس پی فنڈ مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ آپ کی ملکیت میں وہ اب آیا ہوا ہے۔ نمبر 9، صاحب نصاب اگر پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی جائز ہے، لیکن سال کے دوران اگر مال بڑھ گیا تو سال ختم ہونے پر زائد رقم ادا کر دے۔ زکوٰۃ کے مصارف۔ نمبر 1، زکوٰۃ صرف غرباء مساکین کا حق ہے، حکومت اس کو عام رفاہی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتی، جس طرح ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ نمبر 2، کسی شخص کو اس کے کام یا خدمت کے معاوضے میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، لیکن زکوٰۃ کی وصولی پر جو عملہ حکومت کی طرف سے مقرر ہو ان کا مشاہرہ اس فنڈ سے ادا کرنا صحیح ہے۔ نمبر 3، صرف اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرے گی، اموال باطنہ کی زکوٰۃ ہر شخص اپنی ثوابدید کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔ کارخانوں اور ملوں میں تیار ہونے والا مال یعنی مال تجارت کا مال اور بینک میں جمع شدہ سرمایہ اموال ظاہرہ کہلاتے ہیں، اور جو سونا، چاندی، نقدی گھروں میں رہتی ہے ان کو اموال باطنہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی ضرورت مند کو اتنا روپیہ دے دینا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ڈر سے غیر مسلم لکھوانا، یہ بڑا رواج آج کل بنا ہوا ہے، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ صاحب نے
ایک بیوہ عورت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دے تو زکوٰۃ نہیں کٹے گی، کیا ایسا کرنے سے ایمان پر اثر نہیں ہوگا؟ تو جس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانا کفر ہے، اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرنا ڈبل کفر ہے، اور کسی کو کفر کا مشورہ دینا بھی کفر ہے۔ پر جس شخص نے بیوہ کو غیر مسلم لکھوانے کا مشورہ دیا، اس کو اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے، اور اگر بیوہ نے اس کے کفریہ مشورہ پر عمل کر لیا تو اس کو بھی اثر نو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ حکومت کو بھی اپنے نظام زکوٰۃ پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو لوگوں کو مرتد کرنے کا سبب بن رہا ہے، اس کی آسان صورت یہ ہے کہ حکومت مثال سے جتنی مقدار زکوٰۃ کے نام سے وصول کرتی ہے، یعنی 2.5%، اتنی ہی مقدار غیر مسلموں کے مال سے رفاہی ٹیکس کے نام سے وصول کر لیا کرے۔ اس صورت میں کسی کو زکوٰۃ سے فرار کی راہ نہیں ملے گی، اور غیر مسلموں پر رفاہی ٹیکس کا عائد کرنا کوئی ظلم و زیادتی نہیں، بلکہ حکومت کے رفاہی کاموں سے استفادے میں غیر مسلم برادری بھی برابر کی شریک ہے، اور اس فنڈ کو غیر مسلم معذوروں کی مدد، اعانت اور خبر گیری میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔